الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین و ناظرین کرام، معاشرے کے اندر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے مختلف اوقات میں لوگوں نے اپنے اپنے معاشرے کے اندر الگ اپنے اپنے اصول بنائے اور انہیں رائج کیا۔ ان اصولوں میں بعض درست بھی رہے اور بعض بالکل ظلم اور نافرمانی پر مشتمل تھے، جو اس وقت کے معاشرے کے اعتبار سے بھی سراسر ظلم تھے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ میراث کی تقسیم میں خیانت کرنے والا بھی رہا ہے۔ یہ بھی مختلف معاشروں کے اندر مختلف انداز میں قائم رہا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر اہل عرب انہوں نے بھی میراث کی تقسیم کے حوالے سے افراط و تفریط کو ہی اپنایا۔ اگر عرب کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں میراث کی تقسیم کا کوئی واضح اور صحیح اصول موجود نہیں تھا۔ اسی طرح باقی معاشروں کا حال تھا۔ بعض ایسے تھے کہ جو میراث کی تقسیم کے اندر عورتوں کو بالکل حقدار ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بعض معاشرے وہ تھے کہ جو یتیموں کے مال کو کھا جانا، انہیں اپنا حق سمجھنا، اس کو انہوں نے رائج کیا زمانے کے اندر، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی واضح قانون نہیں تھا۔ مگر دین اسلام نے معاشرے کے اندر میراث کی تقسیم کے لیے وہ اصول بنا دیے کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ایک معاشرہ مکمل طور پر فساد سے بچ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین، دولت اور عورت، ان کی وجہ سے دنیا میں بڑے فساد ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر لحاظ سے واضح قانون بنا کے دے دیے تاکہ اسلام کے ماننے والے ان پر عمل کریں اور معاشرے کے اندر امن اور استحکام مضبوط رہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو ان اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک قاعدے یا قانون یا اصول سے واقف نہیں ہوں گے تو لا محالہ پھر اس کے اندر ظلم، زیادتی اور نافرمانی کا پہلو ضرور داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ میراث کی تقسیم کا معاملہ رہا ہے۔
آج بھی دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو میراث کی تقسیم کا صحیح طریقہ جانتے ہیں، یا جن کا یہ ذہن ہے کہ میراث کو صحیح طریقے پر تقسیم کرنا چاہیے۔ اس میں بھی ظلم اور زیادتی شامل ہے۔ بعض لوگوں کی ذہنیت ابھی تک یہاں ہے کہ وہ مال میراث کے اندر عورتوں کو حقدار ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب بھی ہمارے معاشرے کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو میراث میں سے حصہ دینے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس ظلم اور زیادتی کے اندر ہماری اکثریت مبتلا ہے۔ تو یاد رکھیے، میراث کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص انتقال کر جائے، اس کے انتقال کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میراث کہلاتا ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسے ہونی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کے اندر واضح طور پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب اس میں بھی ہم انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو میراث کے اندر صرف بیٹوں کو تو حق دینا درست سمجھتی ہے، مگر بیٹیوں کو مال وراثت میں سے حق دینا اسے اب بھی درست نہیں سمجھا جاتا۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً اپنی بیٹیوں کو، یا کئی بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت کا وہ حصہ نہیں دیتے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے مال وراثت میں تقسیم کے لیے۔ یہ بیماری سرطان کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مقدسہ ہے 1295 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1295، جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت یعنی مال جو ہے کسی کا، اس کو راہ خدا میں بھی اگر کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو اسے کتنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر 1295، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے۔ اس میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج والے سال، یعنی حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں، وہ اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس مرض میں مبتلا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں جاں بر نہ ہو سکوں، صحت یاب نہ ہو سکوں۔ میرا کچھ مال ہے اور میری بیٹی بھی ہے، تو اگر میں اس مال کا تہائی حصہ راہ خدا میں خرچ کر دوں، تہائی کہتے ہیں کہ اگر کل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان تینوں میں سے تیسرا مکمل حصہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا اگر اس میں سے آدھا تقسیم کر دوں، یعنی راہ خدا میں کسی نیک کام میں، کسی صدقہ جاریہ میں اسے خرچ کر دوں تو پھر؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یعنی اس روایت کے اندر ہے کہ اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے اگر میں راہ خدا میں خرچ کر دوں اور 1 حصہ اس مال کے میں سے ورثاء کے لیے چھوڑ دوں تو یہ درست ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درست نہیں ہے، یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے
راہ خدا میں خرچ کرنا اور ایک حصہ وارثوں کے لیے رکھنا۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اگر ان دو حصوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بجائے مال کا آدھا حصہ راہ خدا میں خرچ کر دوں اور باقی آدھا وہ رسا کے لیے چھوڑ دوں تو یہ درست ہوگا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر آخر پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم راہ خدا میں خرچ کرنا ہی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ تیسرا حصہ خرچ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر یہ اصول سامنے آیا کہ اگر کوئی اپنے مال میراث میں سے، اپنی ملکیت کے مال میں سے خرچ کرنا چاہے، راہ خدا میں دینا چاہے، کسی صدقہ جاریہ کے مقام پر خرچ کرنا چاہے، تو اس کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا تیسرا حصہ خرچ کرے، اس سے زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس بخاری شریف کے حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ اصول واضح فرما دیا ہے کہ تیسرے حصے سے زائد تم راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وارثوں کا حق ہے اور ان کی حق تلفی ہوگی، اور ان کے مال کی حق تلفی ان پر ظلم اور زیادتی ہے۔ لہذا اس ظلم اور زیادتی سے بچنے کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ اصول بیان فرما دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جہاں یہ سوچ پنپ رہی ہو، یہ سوچ معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہو کہ میں اپنا آدھا مال وقف کر دوں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، دو حصے وقف کر دوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بالخصوص وہ افراد کہ جو یہ سمجھ کر تیسرے حصے سے زیادہ حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں کہ جی میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں جہاں چاہوں اس کو خرچ کر لوں، میرا جہاں دل چاہے میں وہاں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ روکے، مگر اللہ اور اس کے رسول نے قانون بنا دیا ہے، اللہ اور اس کا رسول روکتے ہیں اس بات سے کہ تم تیسرے حصے سے زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتے۔ اور اس کو میراث کی تقسیم کو بیان کرنے کے بعد آخر پہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں مت توڑو، اور جو ان حدوں کو توڑے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا کہ جو ان حدوں کو توڑے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو آیت کے آخر پر، آیت نمبر 13 کے آخر پر ارشاد فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے پھر ذلت کا عذاب ہے، یعنی قیامت والے دن اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور اس سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا کہ یدخلہ نارن، کہ وہ آگ میں داخل کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ کون؟ کہ جو مال وراثت کی تقسیم کے اندر خیانت کرے گا، جو مال وراثت کی تقسیم کو درست طریقے سے، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر تقسیم کرے گا، فرمایا کہ یدخلہ نارن خالدن فیہا، کہ اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ خالدن فیہا کے تحت بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ لمبا عرصہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو وہ لمبا عرصہ جہنم کی اس عذاب کے اندر گرفتار رہے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مال میراث کی تقسیم درست نہیں کی تھی۔ اور پھر عذاب مہین اس کے لیے ہے، یہ دوسری وعید کہ جہنم کی آگ میں جلے گا، ہمیشہ اس میں رہے گا، یعنی لمبا عرصہ اس کے اندر رہے گا، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اگرچہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی ایمان ہو، مگر یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم کا عذاب برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے اپنے معاشرے میں ہم اس بات پر غور کریں کہ اپنے مال کو اپنی زندگی کے اندر جو لوگ بیٹوں کے ہی نام کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ہیں،
باپ نے اگر ایسا نہیں کیا ہے، بغیر کسی کو دیے انتقال کر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کی اولاد میں سے بھائیوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ان کی بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ اپنی بہنوں کو اس مال وراثت کا پورا پورا حصہ دیں، اور اگر نہیں دیتے تو یاد رکھیں وہ اللہ کی حد کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جہنم کی آگ میں داخل ہونے کا سامان کر رہے ہیں، اور اپنے لیے عذاب مہین یعنی ذلت والے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے مال وراثت کی تقسیم میں احتیاط کیجئے، جس وارث کا جتنا حصہ مقرر ہے اس کو اتنا دیجئے، باقی رازق تو اللہ ہے، رزق کا مالک تو اللہ ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے اس حال میں نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ کی فرما برداری بھی کرے اور ذلت بھی اٹھائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اللہ کریم اسے دنیا میں برکتیں عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ عزت کیسے ہے کہ وہ جو صحیح وارث اور حقدار ہیں جب ان کو پورا پورا مال تقسیم کر کے دے دیا جائے گا تو یقیناً ان کے دل میں بھی عزت بڑھے گی، اور باقی لوگ بھی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میراث کی تقسیم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال میراث کی تقسیم میں خیانت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔